الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں بزنس تجارت کیا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کتے کی کمائی اور فحش عورت کی کمائی کو اللہ نے کاہن کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ دیکھیں بعض سوالوں تک کیا جانور کو مارنا جائز ہے؟ دیکھیں جانور کو مارنا جائز ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ مارنے کا کوئی جائز فائدہ ہو، ہلکی پھلکی ماری جا سکتی ہے۔ یہ دو شرطیں لگائی جائیں، علماء کہتے ہیں۔ بہت زور سے نہ مارا جائے، مقصد تنبیہ کرنا ہو، جانور کے حساب سے مارا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں، ورنہ ظلم ہوگا۔ جو جانور کا فائدے کا نہ ہو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اگر ویسے جانور کو آپ ظلم کریں گے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی عورت نے وہ جہنم میں گئی بلی کو اس نے باندھ دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے برحال جانور پہ، یہ اس میں مسئلہ۔ دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ کیا قرض پر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں قرض پر چیزیں خریدنا بالکل جائز ہے، جیسے ادھار سمجھ لیں آپ، ادھار چیزیں خریدنا، تو اگر کوئی شکل سودی نہ ہو۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نقد کی قیمت ہے ادھار میں بھی وہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے علماء میں، لیکن جیسے وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ جو ایک دو چیزیں ریٹ رکھے جاتے ہیں، جیسے 1,00,000 کیش ہے اور ادھار 1,10,000 ہے، تو یہ دونوں قیمتیں مقرر کرنا اور ان دونوں میں سے ایک طے کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اس کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں کچھ حدیثوں کو، جیسے سنن ابو داؤد کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک سودے میں دو سودے نہ کرو، کم والی ہے نہیں تو سود ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دو ریٹ نہ مانگیں۔ شیخ ابن باز کی اس میں یہی رائے ہے، ریٹ ایک چیز کے آپ 10 مانگو ایک ہی ٹائم پہ، لیکن مقرر ایک کرو، طے ایک کرو۔ جب ایک طے کر لیں پھر اس سے اوپر نہ بڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایک بیع میں دو بیع نہ کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز کے دو ریٹ نہ مانگو، مانگنے سے مسئلہ نہیں ہے، مانگنے سے بیع نہیں ہوتی، طے دو نہ کریں، مقرر ایک ہی کریں۔ تو جو مقرر ہوگا پھر اس حساب سے ہی چلیں، اس سے اوپر نہ بڑھیں، پھر وہ سود ہو جائے گا۔ تو بہتر رائے یہی ہے کہ آپ ریٹ اگر دو مانگ بھی رہے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک طے کر لیں، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ تجارت میں یہی اصول ہے کہ جس کو آپ منع کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دیں۔ باقی تو سب حلال ہے تجارت میں، جو حرام ہے وہ واضح بتا دیا گیا ہے، اور جو حرام کہہ رہا ہے وہ اس کی دلیل دے۔ تو جو یہ دلیل دی جاتی ہے وہ برحال بعض اہل علم کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب اور ہے کہ دو بیع نہ کریں، کہ میں آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچوں گا، آپ مجھے اتنے کی بیچ دینا، ٹھیک ہے نا، کوئی ہیلے سازی والا مسئلہ نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ریٹ مقرر ہے، بعد میں لیٹ فیس کے نام پہ آپ اور اس پہ اوپر ریٹ کریں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا دو ریٹ رکھ لیے جائیں اور طے ہی نہ کوئی بندہ کرے، پھر اس سے کم والے کوئی مان لیا جائے، تو یہ اس طرح کا پھر علماء کہتے ہیں۔ یا بندہ کوئی چیز کسی کو ادھار بندہ چیز بیچ کے کسی سے وہی کیش خرید لے، ادھار 5 لاکھ کی بیچی، اسی ٹائم اس سے 4.5 کی خرید لے، ٹھیک ہے نا، اب لینا کیا ہے، دیا اس نے 4.5 ہے، لینا 5 ہے، تو یہ کوئی ہیلے سازی بائے آئینہ اس طرح کا مسئلہ نہ بنا جائے۔ وہ بات ہوتی ہے ایک سودے میں دو سودے، یہ بات کہہ دینا کہ یہ دو ریٹ، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ دو ریٹ نہ مانگیں۔ طے تو ایک ہی ہوتا ہے نا، طے تو نہیں دونوں ہوتے، اگر دونوں طے ہوں پھر تو غلط ہے، لیکن طے مقرر ایک ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرض میں بھی تو یہی ہے نا، لیکن وہ قرض میں ہے، یہ تجارت ہے، تجارت میں جائز ہے۔ اس میں تقریباً چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی کی تقریباً یہی رائے ہے، کچھ ٹائم دینے کی وجہ آپ پیسے زیادہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف چیز ہے، مسمن ہے، چیز بیچی جا رہی ہے، اس کا مطلب آپ پیسہ لے رہے ہیں۔ دوسرا قرض میں تو اضافے کے ساتھ لینا یہ تو سود ہی ہے، لیکن یہ تجارت میں ایسے ہو سکتا ہے۔ باقی کا آگے اور سوال ہے کہ کیا کسی ورثہ اگر غریب ہوں تو وہ پورا مال صدقہ کر دیں اللہ کے راستے میں؟ دیکھیں یہ جائز نہیں ہے پورا مال صدقہ کرنا، اگر غریب ہیں تو ان کے لیے بھی چھوڑا جائے، 1/3 یا کچھ کر دے۔ اگر ورثہ کی مرضی ہو ورثہ کی تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ خود اجازت دے دیں وقف کرنے کی، تو پھر جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے۔ اگر ورثہ غریب بھی ہوں تو پھر اگر اس کے کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے ورثہ غریب ہیں لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے تو قرض کو مقدم کریں گے،
اگر کوئی فوت ہو جائے وصیت سے پہلے قرض کو مقدم رکھا جائے گا، پہلے قرض دیا جائے، پھر اگر وصیت ہے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا نیلامی کی بیع جائز ہے؟ دیکھیں نیلامی یہ سودے پر سودا کرنا یہ اس طرح نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سودے پہ سودا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں نیلامی کسی چیز کی یہ جائز ہے، نیلامی کی تجارت آپ سے ثابت ہے، بشرطے کہ قیمت بڑھانا مقصد نہ ہو، چیز کی ویلیو بڑھا دینا، ویسے مصنوعی خریدنا تو مقصد نہیں ہے لیکن قیمت بڑھانا مقصد ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ویسے اس کی نیلامی بندہ کر سکتا ہے اگر اس کا واقعی مقصد ہے چیز لینے کا۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا ویسے بیچ میں ایک ریٹ لگا دیا قیمت بڑھانے کے لیے، پھر وہ شکل برل جائز نہیں ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی کے کچھ مسائل دیکھیں گے، جو جائز مسائل ہیں، جو ناجائز ہیں۔ جائز تو بہت ساری چیزیں ہیں، کون کون سی ناجائز صورتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔